یہ آکاش وانی اورنگ آباد ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پیش ہے خاص خبروں کی سرخیاں۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں 250 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات ضبط، 2 ملزمین گرفتار۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کا مراٹھا سماج کو ریزرویشن دینے کے عہد کا اعادہ، جبکہ منوج جرانگے پاٹل کا دوبارہ بھوک ہڑتال شروع کرنے اور وزراء کے گاؤں میں داخلوں پر پابندی لگانے کا اعلان۔ نوراتر تہوار کے دوران کل مہاشٹمی کے موقع پر پورن آہوتی، آج مہانومی کے ساتھ نوراتر اتسو کا اختتام، اور ایک روزہ عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت کی نیوزی لینڈ پر شاندار فتح۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کی احمد آباد برانچ نے کل گجرات اور مقامی پولیس کے کرائم برانچ دستے کی مدد سے چھترپتی سمبھاجی نگر میں ایک فیکٹری پر چھاپہ مار کر تقریباً 44 کلو گرام منشیات ضبط کی۔ جاری کردہ صحافتی بیان میں بتایا گیا کہ بازار کی قیمت کے مطابق ضبط شدہ منشیات کی مالیت 250 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ اس معاملے میں 2 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق کل کی گئی اس کارروائی میں پیٹھن روڈ پر واقع مہالکشمی انڈسٹریز اور ملزمان کی رہائش گاہ سے یہ منشیات ضبط کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا ہے کہ حکومت مراٹھا سماج کو ریزرویشن دینے کے لیے عہد بند ہے، تاہم حکومت مراٹھا سماج کو عدالت میں ٹکنے والا ریزرویشن دینے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ شندے کل تھانے میں صحافیوں سے مخاطب تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عدالت عظمیٰ نے مراٹھا ریزرویشن سے متعلق ریاستی حکومت کی کیوریٹو عرضی سماج کے لیے قبول کر لی ہے، جو ایک اطمینان بخش بات ہے، لہذا انہوں نے مراٹھا نوجوانوں کو صبر و تحمل سے کام لینے کی ترغیب بھی دی۔ دراصل مراٹھا ریزرویشن کے لیے احتجاج کرنے والے منوج جرانگے پاٹل نے انتباہ دیا ہے کہ کل 24 تاریخ تک اگر مراٹھا سماج کو ریزرویشن دینے کا فیصلہ نہیں لیا گیا تو وہ سخت بھوک ہڑتال شروع کریں گے۔ جرانگے پاٹل نے کل جالنہ ضلع کے آنتر والی سراٹی میں صحافتی کانفرنس میں اپنا موقف ظاہر کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ریزرویشن کا مسئلہ حل ہونے تک وزراء، ارکان اسمبلی، ارکان پارلیمان اور انتظامیہ کے عہدیداروں کو آنتر والی سراٹی میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جرانگے پاٹل نے مزید کہا کہ وہ جمہوری طریقے سے پرامن احتجاج کے ذریعے مراٹھا سماج کو ریزرویشن دلا کر رہیں گے۔ انہوں نے نوجوانوں سے انتہائی قدم نہ اٹھانے کی گزارش بھی کی۔ جرانگے پاٹل کے اعلان کے بعد چھترپتی سمبھاجی نگر اور جالنہ ضلع کے کچھ گاؤں میں وزراء کے داخلوں پر پابندی کا فیصلہ لینے کی خبر ہے۔ اس طرح کے بینر گاؤں کے داخلی حصوں اور راستوں پر آویزاں کیے گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان نے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح معاشی طور پر پسماندہ طبقات کو 10% ریزرویشن دے کر مرکزی حکومت نے قانون میں تبدیلی کر کے اس کا تحفظ کیا ہے، اسی طرح حکومت مراٹھا ریزرویشن کو بھی قانونی طور پر محفوظ کرے۔ وہ کل ناندیڑ میں خطاب کر رہے تھے۔ دراصل راشٹروادی کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار نے مراٹھا ریزرویشن سے متعلق ریاستی حکومت اور منوج جرانگے پاٹل کے درمیان گفت و شنید ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ پوار کل بارامتی میں صحافیوں سے مخاطب تھے۔ قانون ساز کونسل میں قائد حزب اختلاف وجے وڈیٹیوار نے زرعی پیداوار کی ضمانتی قیمت دینے کے فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ صرف کاغذی کھیل ہے اور درحقیقت ضمانتی قیمت سے کسانوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ وڈیٹیوار کل ممبئی میں ایک صحافتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ جب بازار میں قیمتیں کم ہوں تو ضمانتی قیمت کے مطابق زرعی پیداوار خریدے اور کسانوں کے مسائل حل کرے۔ وڈیٹیوار نے کہا کہ امسال اطمینان بخش بارش نہ ہونے کی صورت میں ریاست میں خشک سالی جیسے حالات ہے، جس کی وجہ سے زرعی پیداوار محدود رہے گی۔ اس لیے انہوں نے حکومت کو کسانوں کے مسائل پر سنجیدگی سے غور کرنے اور انہیں حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ کسان سبھا نے دھاراشیو ضلع کو قحط زدہ قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کل دھاراشیو میں منعقدہ میٹنگ کے بعد ریاستی سیکریٹری راجن شیرساگر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اس مطالبے کی یکسوئی کے لیے احتجاج کرنے کا انتباہ بھی دیا۔ یہ خبریں آکاش وانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نوراتری تہوار کے دوران مہاشٹمی کے موقع پر کل ہوم ہون اور پورن آہوتی دی گئی۔ مراٹھواڑہ کے تلجاپور، ماہور اور امبا جوگائی میں دیوی کے درشن کے لیے عقیدت مندوں کی قطاریں لگ گئی تھیں۔
اسی دوران تلجا بھوانی کے درشن کے لیے پیدل آنے والے عقیدت مندوں کی حفاظت کے پیش نظر شولاپور تلجا پور راستے کو 26 سے 29 اکتوبر تک ٹریفک کے لیے بند کیا جائے گا۔ مسافرین سے اس دوران اٹکڑ، ویراگ، بارشی ان متبادل راستوں کا استعمال کرنے کی اپیل انتظامیہ نے کی ہے۔ ایک روزہ کرکٹ کے عالمی کپ مقابلوں میں کل بھارت نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ہماچل پردیش کے دھرم شالہ میں کھیلے گئے اس میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم مقررہ اوورز میں 273 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مقررہ ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو سلامی بلے باز کپتان روہت شرما اور شبھمن گل نے بہتر شروعات دی۔ روہت شرما نے 46، شبھمن گل 26، شرییس ایر 33 اور کے ایل راہل نے 27 رنز بنائے، جبکہ وراٹ کوہلی نے 95 رنز اور رویندر جڈیجا نے 39 رنز اسکور کیے۔ نیوزی لینڈ کے 5 بلے بازوں کو آؤٹ کرنے والے محمد سمیع کو میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں 5ویں فتح کے ساتھ ہی بھارت 10 پوائنٹس حاصل کر کے پوائنٹس ٹیبل میں سر فہرست مقام پر پہنچ گیا ہے۔ آج اس ٹورنامنٹ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے پروفیسر للت ادھانے پاٹل کے تحریر کردہ شعری مجموعے ماہی گودھڑی چھپن بھوکی کا کل بزرگ شاعر کشور قدم عرف سومتر کے ہاتھوں رسم اجرا عمل میں آیا۔ کتاب کے اجرا کے بعد سومتر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایک حساس فنکار اور انسان ہونے کے ناطے ان کا اس مٹی، زراعت اور کسانوں کے مسائل سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے اس موقع پر ادھانے پاٹل کے شعری مجموعے سے چند نظمیں بھی پیش کی۔ مراٹھواڑہ ساہتیہ پریشد کے صدر کوتک راؤ ٹھالے پاٹل سمیت کئی معزز شخصیات اس تقریب میں موجود تھیں۔ بلڈانہ ضلع کے پمپل گاؤں سرائی کے اگنی ویر اکشے لکشمن گوتے سیاچین میں فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید ہو گئے۔ ان کے جسد خاکی کو کل شام بذریعہ طیارہ چھترپتی سمبھاجی نگر لایا گیا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے طیران گاہ پر گوتے کے جسد خاکی پر پھول نچاور کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ فوجی ذرائع کے مطابق گوتے کے جسد خاکی کو آج ایک فوجی گاڑی کے ذریعے بلڈانہ ضلع کے پمپل گاؤں سرائی لے جایا جائے گا۔ ناندیڑ کے شری گووند سنگھ جی میدان پر نابینا کھلاڑیوں کے لیے کل سے ریاستی سطح کے کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا۔ 3 روز چلنے والے اس ٹورنامنٹ میں مختلف اضلاع کے نابینا کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ نجی کاری اور خانگی ایجنسیوں کی معرفت بھرتی کے خلاف کل بیڑ میں ایک احتجاجی جلوس نکالا گیا۔ مظاہرین کی جانب سے اقامتی ڈپٹی کلکٹر شیو کمار سوامی کو مطالبات پر مبنی ایک محضر پیش کیا گیا۔ بارامتی میں کل ایک نجی کمپنی کا 2 سیٹوں والا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں پائلٹ کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ 2 دن قبل ہی اس نجی کمپنی کا ایک طیارہ بارامتی ایئرپورٹ سے قریب حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ بارامتی کے ہوائی تربیتی ادارے کے گزشتہ دنوں میں ہونے والا یہ 5واں حادثہ ہونے کی اطلاع ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے ناندیڑ تا پانی پت کے درمیان خصوصی ریلوے گاڑی کے ایک راؤنڈ چلانے کا فیصلہ لیا ہے۔ یہ ریلوے گاڑی آئندہ جمعرات کو صبح 5:40 پر ناندیڑ ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہو کر پربھنی، اورنگ آباد، منماڑ، کھنڈوا، اٹارسی، نئی دہلی کے راستے جمعہ کو دوپہر 1:15 پر پانی پت پہنچیں گی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں 250 کروڑ روپے سے زائد کی منشیات ضبط، 2 ملزمین گرفتار۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کا مراٹھا سماج کو ریزرویشن دینے کے عہد کا اعادہ، جبکہ منوج جرانگے پاٹل کا دوبارہ بھوک ہڑتال شروع کرنے اور وزراء کے گاؤں میں داخلوں پر پابندی لگانے کا اعلان۔ نوراتر تہوار کے دوران کل مہاشٹمی کے موقع پر پورن آہوتی، آج مہانومی کے ساتھ نوراتر اتسو کا اختتام، اور ایک روزہ عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت کی نیوزی لینڈ پر شاندار فتح۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اس خبر نامے کو آکاشوانی سماچار اورنگ آباد اور یوٹیوب چینل اورنگ آباد AIR نیوز پر دوبارہ کسی بھی وقت سنا جا سکتا ہے۔